الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسنتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، میری پیاری ماں اور بہنیں اور عزیز بچوں اور ڈائس پر موجود موقر علماء کرام، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آپ حضرات نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس پروگرام کو سماعت کیا ہے. میں بھی بس آپ سے یہی التماس اور گزارش کروں گا، بار بار بیچ میں کہنے کا موقع تو نہیں ملے گا شاعروں کی طرح کہ تھوڑا توجہ دیجیے، اسی لیے تمام بھائیوں بہنوں ہر ایک سے ایک ہی مرتبہ گزارش کر دیتا ہوں کہ توجہ کے ساتھ سنیں. آپ نے محفل سجائی ہے عمرہ کے نام پر. بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے، کوئی شخص جا رہا ہوتا ہے عمرے پہ، دوسرے کو خوشی تو ملتی ہی ملتی ہے، سب سے بڑھ کر اس جانے والے کو خوشی ہوتی ہے. اگر کسی کے دل کے اندر یہ تمنا ہے اور تڑپ ہے اور شوق ہے کہ میں بھی دیار حبیب کی زیارت کر لوں ذرا جا کر کے، اور عشق و محبت کو اپنے دل کے اندر اگر لے کر کے وہ چلتا ہے، وہ تڑپ کو لے کر کے، تو پھر اس کو بڑا مزہ آتا ہے جانے میں. بہر کے میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن مقدس کی آیت کی تلاوت کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ حج اور عمرے کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے محو گفتگو ہو. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج کرو اور عمرہ کرو اللہ تبارک و تعالی کے لیے. اس کا ایک دوسرا ترجمہ ہوتا ہے حج کرو عمرے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے لیے. واو کا ترجمہ یہاں معیت کے لیے آتا ہے، یعنی ساتھ ساتھ. تو جس طریقے سے حج کیا جاتا ہے بالکل اسی طرح سے عمرے کے ارکان بھی ہیں کچھ جس کو ادا کیا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ حج کرو اور عمرہ کرو اللہ کے لیے. اس بات سے بالکل آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کا دیکھیے ابھی کچھ بولے بھی نہیں ہے، 15 سے 20 منٹ کا لسٹ آ گیا. چلیے کوئی بات نہیں ہے، اتنی میں بھی اپنی بات کو سمیٹ دیں. کارن یہ ہے کہ 2 بجے کھانا بھی کھلانا ہے. یہ شیڈول جو ہے نا شروع سے بنانا چاہیے. آپ لوگوں کو پروگرام جب بھی کریں تو شروع سے شیڈول بنانا چاہیے کس کو کتنا ٹائم دینا. بیچ میں آ کر کے تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہے. چلیے بہر کے
میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اتمام کرو حج کو اور عمرے کو ایک ساتھ. تو مناسک حج یعنی جس طریقے سے ہم حج کو ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے عمرے کو بھی ادا کرنا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. عمرہ کا طریقہ کچھ الگ ہے اور حج کے اندر کچھ ارکان کا اور اضافہ ہوتا ہے. تو حج بھی کرنا ہے اور عمرہ بھی کرنا ہے. عمرہ کا کوئی زمانہ نہیں ہے، عمرہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، پورے سال میں سے کبھی بھی. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ حج اور عمرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکمل کرو. پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کے دل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. آپ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے دل کے اندر اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر آپ کا عمرہ بھی قابل قبول نہیں ہے. اگر آپ نے ریاکاری کے لیے کیا ہے، دکھاوے کے لیے کیا ہے، اللہ کو ایسے عمرے سے کوئی محبت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عمرے کو قبول نہیں کرتا ہے. ہاں تو حج کریں یا عمرہ کریں خالص لوجہ اللہ. اور یہ توحید کا جو دین ہے نا، دین توحید جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ ہمارا جو اسلام ہے یہ دین توحید کا مرکز ہے. اور توحید ایک تائیت کو کہا جاتا ہے، یعنی جس میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. تو شرکت کا مفہوم جو ہوتا ہے نا کہ لوجہ اللہ پر آتا ہے، یعنی جو کام کیا جائے، جو بھی ارادہ رکھا جائے، جو بھی نیت کی جائے وہ صرف اللہ رب العزت کے لیے کی جائے. تو عمرہ پہ زائرین یعنی عمرہ پر جانے والوں سے خاص طور سے یہ بات میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی نیت کو درست کریں. اپنی نیت کو اگر درست کریں گے تو آپ کا عمرہ بھی ٹھیک ہوگا، ورنہ پیسے برباد کرنا ضیاء وقت کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ نیت کی درستگی ہو اس آیت کے ذریعے سے. دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ یہ ان کافروں کے ذکر کو یا ان کافروں کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے رد فرما دیا. وہ ذکر کیا ہے، وہ عمل کیا ہے کافروں کا؟ یعنی مکہ کے اندر جو کفار بستے تھے ان کا یہ طریقہ تھا کہ حج کے لیے انہوں نے 3 مہینے مقرر کر رکھے تھے. شوال کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کا مہینہ. اردو نام تو یاد نہیں ہوں گے، بتا دیتا ہوں. رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے شوال، اس کو کہا جاتا ہے رمضان کے بعد والے مہینے کو شوال. اس کے بعد والا مہینہ ذی القعدہ، اس کے بعد والا مہینہ جب قربانی دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں ذی الحجہ کا مہینہ. تو ان کفار مکہ کے یہاں قربانی کے لیے یہ 3 مہینے مقرر تھے صرف، اور عمرہ کے لیے ان کے یہاں صرف 1 مہینہ مقرر تھا، وہ تھا رجب کا مہینہ. تو اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں اگر کوئی عمرہ کرنا چاہتا تو عمرہ نہیں کر سکتا تھا. مکہ والوں کی طرف سے یہ بین تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت ارشاد فرمائی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ آگے ارشاد فرمایا ہے. لیکن اس آیت کی گہرائی کے اندر اگر جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نہیں، حج بھی ایک ساتھ کر سکتے ہیں، عمرہ بھی ایک ساتھ کر سکتے ہیں. یعنی حج اور عمرہ کو ایک ساتھ آپ کر سکتے ہیں. کوئی اس کا یہ ٹائم نہیں ہے کہ حج کے لیے صرف 3 مہینے فکس ہو اور عمرہ کے لیے صرف 1 مہینہ فکس ہو. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے نا وہ صرف مکہ والوں کے لیے نہیں تھا. یہ جو قرآن کریم ہے نا صرف مدینہ والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کریم جو ہے پوری کائنات کی انسانیت کے لیے ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اے کفار مکہ سن لو، ایک ساتھ امت مسلمہ حج میں
سکتے ہیں اور عمرہ بھی ادا کر سکتے ہیں. تم تقسیم نہیں کر سکتے ہو کہ حج کے دن اور ہوں گے اور عمرہ الگ کریں گے، بلکہ حج اور عمرے کو ایک ساتھ ادا کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر رحم فرمایا، کرم فرمایا کہ حج کو ایک ساتھ، حج اور عمرہ ایک ساتھ کر سکتے ہیں. جیسے کہ حج کی بھی قسمیں ہیں اور حج اور عمرہ دونوں لگ بھگ یکساں چیز ہے کہ جس کی اس کے اندر بھی ذکر اللہ ہوتا ہے، اللہ کی یاد کی جاتی ہے، اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے، شاعر اللہ کی تعظیم میں یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. آگے چل کے میں بتاتا ہوں اگر وقت ملے گا تو جس طریقے سے حج کرتے ہیں تو حج کے بھی 3-4 قسمیں ہو جاتی، 2-3 قسمیں ہو جاتی ہے. ایک ہو جاتی ہے حج تمتع، دوسرا ہو جاتا ہے حج قران، تیسرا ہو جاتا ہے حج افراد. تو حج قران کے ساتھ اور حج تمتع کے ساتھ آپ جو ہے عمرہ بھی کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ. جیسے حج تمتع کا آپ نے ارادہ کیا تو ذو الحجہ کے مہینے میں آپ اپنے میقات سے، یعنی جہاں سے آپ ہوائی جہاز پر سوار ہوتے ہیں، وہاں پر یہ نیت کریں گے کہ میں حج کے ساتھ عمرہ بھی کروں گا. آپ نے احرام باندھ لیا. اب جانے کے بعد پھر ہے طواف کریں گے. سب سے پہلے طواف کرنے کے بعد پھر جو ہے سعی بین الصفا والمروہ کریں گے. اس کے بعد پھر جو ہے اپنے سر کے بال کو مڑوائیں گے. اس کے بعد پھر احرام سے فارغ ہو جائیں گے، احرام کو کھول دیں گے. اس کے بعد جب 8ویں ذی الحجہ ہوگی تو اس کے بعد پھر آپ کو پھر سے احرام باندھنا ہے. پھر حج کا یہ احرام باندھا جائے گا تو ایک ہی سفر میں آپ نے عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر لیا. اور اس حج تمتع کے اندر آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے. قربانی کرنا ضروری ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا اور قربانی کرنا ہے. آگے کی آیت جو قرآن کریم کی آئے گی اس کے ذریعے سے میں بھی اس کو بتا سکتا ہوں. اس کے بعد دوسرا جو حج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حج قران جس کو کہا جاتا ہے. تو اس کے اندر بھی کیا ہے، عمرے کے ساتھ ساتھ آپ حج کریں، حج کے ساتھ آپ عمرہ کریں. وہ اس طور پر کہ آپ یہاں سے گئے، جانے کے بعد آپ نے جو احرام پہنا، احرام کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا ہے کہ احرام ہے کیا. احرام ایک خاص لباس ہوتا ہے جو حج کے موقع پر پہنا جاتا ہے یا عمرہ کے موقع پر پہنا جاتا ہے، جو بغیر سلے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں. تو احرام کو باندھ لیا جائے، اس کے بعد پھر عمرے سے فارغ ہو جائے. جو عمرہ کا طریقہ میں نے ابھی بتایا اور اس کی تو مکمل ٹریننگ دی جاتی ہے وہاں پر کیمپوں میں، یہاں سے لے کر کے پورے سعودی عرب تک کہ آپ کو عمرہ کی پوری ٹریننگ دی جائے گی، حج کی پوری ٹریننگ دی جائے گی. گھبرانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو احرام باندھیں، اس کے بعد پہلے عمرہ سے فارغ ہو جائیں گے. اس کے بعد احرام کو کھولنا نہیں ہے بلکہ احرام میں ہی رہنا ہے. اس کے بعد پھر 8ویں ذی الحجہ سے اپنے حج کے ارکان کو ادا کرنا ہے. اس کو حج قران کہا جاتا ہے. اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص حج قران کرتا ہے یا حج تمتع کرتا ہے تو ان دونوں پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے. اس کے بعد نمبر آتا ہے حج افراد کا، کہ جس نے صرف حج کی نیت کی اور احرام باندھا اور حج کے ایام میں مناسک حج کو ادا کیا اور حج سے فارغ ہوا، تو ایسے شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، حیثیت دی ہے تو آپ جو ہے قربانی کریں، اور اگر نہیں دی ہے تو آپ قربانی نہ کریں. اور تیسری چیز ہے کہ صرف عمرے کی نیت سے اگر کوئی جاتا ہے، جیسے ابھی یوسف بھائی صاحب جا رہے ہیں، تو ان کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہوگا.
کسی جانور کو بھی ذبح کرنا کوئی واجب وہاں پر نہیں ہوگا. لیکن قرآن کریم کی آیت ہے، آپ دیکھیے، میں سارے اشکال کو دور کرتا چلا جاؤں گا کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمرے کا ذکر کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجازت دے رہا ہے کہ تم مکے کے اندر داخل ہو جاؤ اور عمرہ ادا کر کے آؤ. یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ. بہت سارے لوگ ہمارے بھائی اہل علم کو چھوڑ کر کے ہجری نہیں جانتے ہوں گے. میں اس کو بھی بتاتا چلوں، ہجری اس کو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جتنے دنوں تک کے رہے وہ رہے، اس کے بعد جب وہاں سے ہجرت کر کے آپ مدینہ گئے، مائگریٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ. اپنا وطن مکے کو چھوڑ کر کے جب مدینہ بنا لیا، اس کو کہتے ہیں مائگریشن یعنی ہجرت. تو ہجرت کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو 6 سال گزرے. 6 سال گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام کو لے کر کے عمرہ کے ارادے سے نکلے اور صلح حدیبیہ ایک مقام کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے. حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے. وہاں پر پہنچے تو مکہ والوں کو ایسا لگا کہ یہ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم سے لڑائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو جس کی وجہ سے پورے مکہ کی کمیٹی نے مل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور 1500 جانشین صحابہ کرام کو روک دیا اور کہا کہ تمہیں مکہ کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد ایک معاہدہ قرار پایا، معاہدہ طے ہوا کہ ان سال آپ لوگ سارے کے سارے واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آپ واپس آئیں انہی دنوں کے اندر، اور اس کے بعد عمرہ فرمائے اور 3 دنوں کا قیام صرف فرمائے. 3 دنوں کا قیام فرمائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ کرام جانشین موجود تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ حق کے ساتھ مبعوث نہیں فرمائے گئے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو بتایا تھا کہ اس بیت اللہ شریف کی زیارت کریں گے اور عمرہ کریں گے، کیا یہ جھوٹ تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، یہ جھوٹ نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم عمرہ کرو گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم اسی سال عمرہ کرو گے. لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا، آرڈر ہوا کہ وہیں سے جانشین کو واپس لے جائیں اور اپنے جو قربانی کے جانور کو جو لایا ہے، اپنے ساتھ جو جانور لایا ہو، اس جانور کو وہیں پر قربان کر دیں اور اپنے سر کے بال کو اڑوا دیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کرتے محبت سے، جذبہ شوق سے حلق نہیں کروا رہے تھے، اپنے جانوروں کو قربان بھی نہیں کر رہے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مقدسہ میں گئے اور اندر اپنی بیوی سے مشورہ فرمایا. ان کی بیوی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے کہا کہ سب سے پہلے آپ اپنے سر کے بال کو مڑوائیں اور قربانی کرنا شروع کریں. تو آپ کو دیکھ کر کے صحابہ کرام بھی قربانی کرنا شروع فرما دیں. تو یہ ایک عمرہ ادا ہوا جس کو مؤرخین کرام نے، ہسٹورین پرسن نے اس کو لکھا ہے کہ ایک عمرہ ہو گیا. لیکن یہ نیت کے اعتبار سے عمرہ ہوا. حقیقتاً یہ عمرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبہ میں جا کر کے نہیں ہوا، لیکن اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 4 عمروں میں شمار کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر 4 عمرہ فرمایا ہے. اس کے اندر یہ صلح حدیبیہ کا بھی عمرے کا ذکر کیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے قربانی کر کے واپس ہو گئے.
اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، شاید آپ کے ذہنوں تک کہ یہ بات نہ پہنچ گئی ہو اور آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات نہ گئی ہو۔ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ اگر کوئی عمرہ کے ارادے سے جاتا ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم سب کا آئیڈیل اور نمونہ ہے، انہوں نے قربانی کیوں کی؟ سوال ہوتا ہے نا، کیوں قربانی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے نیت سے جانور کو لے کر کے نہیں گئے تھے، جانوروں کو اپنے ساتھ لے کر کے جانا اس بات کی دلیل تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، نہ کہ مکہ والوں سے جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر جنگ لڑنے کے لیے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ہتھیار لے کر کے جاتے، نیزہ اور بھالا لے کر کے جاتے، تلواریں لے کر کے جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لے کر کے گئے؟ جانوروں کو لے کر کے گئے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جنگ لڑنے کے لیے آیا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خاص تھا اور لوگوں کو یہ بھی دکھانا تھا کہ یہ جانور جو ہے، یہ ہم لوگ جانوروں کے ساتھ جو آئے ہیں وہ جنگ کے لیے نہیں بلکہ محض عمرے کے ارادے سے آئے ہیں۔ تو لہذا جو خالص عمرے کے لیے جاتا ہے اس کے لیے قربانی کرنا واجب نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی طرف سے کرتا ہے تو ایک الگ چیز ہے، کوئی بکری ذبح کرے، بکرا ذبح کر دے، ایک الگ چیز ہے اس کے لیے، لیکن قربانی کرنا صرف عمرے کے لیے اگر جاتا ہے تو یہ واجب نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کیا ہے وہ صرف اس لیے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کو لے کر کے آ گئے، اب آنے کے بعد اس طریقے سے وہاں سے واپس لوٹا دیا گیا ہے، لیکن نیت کی وجہ سے آپ کے عمرے کو قبول کیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت کی بنیاد پر کہ نبی ہیں اور نبی کے ساتھ اپنے جانوروں کو جو لائے ہیں اسی لیے قربان کیا گیا ہے، لیکن امت کے لیے یہ چیز وجوب کا درجہ نہیں رکھتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، وقت کم ہے، جیسا کہ ٹائم پہلے بھی دیا جا چکا ہے، بس میں آپ حضرات سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم جو عمرہ کرتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ شعائر اللہ کیا ہے؟ شعائر اللہ وہ چیز ہے، وہ شے ہے جہاں پر جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد تازہ ہو جائے، جہاں پر وہ یاد ہو جائے کہ وہاں پر ایک برگزیدہ پیغمبر نے اپنی محبت کو جانثار اور قربان کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو لٹا دیا تھا۔ تو وہاں پر شعائر اللہ یعنی جو خرق عادت کوئی چیز پیدا ہو جائے اور اس کے بعد وہاں پر پہنچ کر کے ایک انسان اگر اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے دل کے اندر، اس کے دل کے اندر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، رسول اللہ سے اس کو محبت اگر بڑھتی ہے تو اس کو شعائر اللہ کہا جاتا ہے۔ شعائر اللہ کا مطلب ہوتا ہے علامت اور نشانی، یعنی اس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ظاہر ہوئی ہے، اور اس جگہ سے ایک بندے نے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پوری انسانیت کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر تم بھی جا رہے ہو کعبہ، اگر تم بھی جا رہے ہو مدینہ شریف، تو وہاں پر اپنے رب کو پہچان کر کے آنا، یوں ہی واپس نہ آ جانا۔ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے حاجی، عمرہ زائرین کرنے والے وہاں سے حج کر کے بھی آ جاتے ہیں، عمرہ کر کے بھی آ جاتے ہیں، لیکن ان کی حالات پہلے سے زیادہ بگڑ جاتی ہے۔ نہ اللہ کا خوف ہوتا ہے، نہ اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے،
نہ ہی آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے، نہ ہی وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کس نیت سے گیا ہوا تھا عمرہ کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے گھر سے واپس آیا ہوں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ یہ شعائر اللہ کی تعظیم صرف دیکھتے وقت کے لیے نہیں ہے، شعائر اللہ کی تعظیم صرف حجر اسود کو چھو دینا نہیں ہے، بلکہ شعائر اللہ کی تعظیم یہ ہے کہ ہمیشہ ہر وقت آپ کے دل میں اللہ موجود ہو، چاہے بازاروں میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، اگر آپ کے دل کے اندر اللہ موجود نہیں ہے سمجھ لیجئے کہ آپ نے شعائر اللہ کی تعظیم نہیں کی ہے، آپ نے حج کو ادا نہیں کیا ہے، آپ نے عمرہ پرفارم نہیں کیا ہے، بلکہ آپ نے صرف فارمیلٹی کو نبھا کر کے، اپنے پیسے کو خرچ کر کے اور اپنے وقت کو ضیاع کر کے آپ تشریف لے آئے۔ میں بس یہی کہوں گا تمام حضرات سے، جو بھی عمرہ پر جانے والے ہیں، تمام بھائیوں بہنوں سے گزارش کروں گا جانے سے پہلے اپنی نیت کو صاف کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں، اور جانے کے بعد وہاں سے آنے پر کوئی چینجنگ ہونی چاہیے، کوئی تبدیلی ہونی چاہیے کہ آپ نے واقعی حج کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے گھر کو دیکھا ہے، دیدار کیا ہے، ورنہ یوں ہی صرف نعت میں پڑھنے سے مدینہ پہنچ جاؤں گلیاں دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر عشق اور درد محبت دل کے اندر نہیں پائی جاتی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کے دلوں کے اندر اخلاص پیدا فرمائے اور صدق نیت کے ساتھ ہمیں حج و عمرہ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔